الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو سلسلہ اللہ والوں کی باتیں میں مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی بہت ہی پیاری روایت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم ایک عظیم اللہ والے کا ذکر خیر سنیں گے، اور آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے مبارک ذکر خیر کو آج انشاءاللہ ہم سنانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سلسلے میں ہم سنیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب کیا ہیں، کن کن کاموں کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، آپ کی اولیات جو ہیں وہ کون سی ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جن کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ توحید کیسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر کیسا یقین تھا، اور کیسی یہ توحید جو تھی وہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ راسخ تھی۔ اس کے بارے میں مدنی پھول ہم سلسلے میں سنیں گے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک عظیم معجزے کا بھی ذکر خیر ہم سنیں گے، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ اس شعر سے جو ہے وہ آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اشارہ کس عظیم معجزے کی طرف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ آگ کا آپ پر گلزار ہو جانا، یہ معجزہ انشاءاللہ اس کے ذکر خیر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل کیسا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ آج اس حوالے سے بھی اور بھی بہت سے مدنی پھول ہم آج سلسلے میں جو ہے وہ سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین ابھی سنتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیات اور ان کا ترجمہ کنز الایمان اردو میں سماعت کیا۔ آئیے ابھی ترجمہ کنز الایمان انگلش میں بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Translation from Kanz al-Iman. And when his Lord tested Ibrahim with certain words, then he fulfilled them. He, Allah Azza wa Jal, said, surely I will appoint you the leader for all the people. He, Ibrahim, requested, and of my offspring too. He, Allah Azza wa Jal, said, my promise does not include the unjust. And recall when we made the house, that is the Kaaba, a center of peace for the people, and made the standing place of Ibrahim a station for prayer. And we enjoined upon Ibrahim and Ismail, purify my house for those who perform tawaf, and those who are staying there for devotion, and those who bow down and prostrate in prayer. Amantu billahi sadaqallahu al-azim. سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ذکر خیر سننے جا رہے ہیں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو آئیے سب سے پہلے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور انٹروڈکشن آف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام he is son of Tariq ibn Nakhur. At the outset, I would like to make it very clear that Azar was not the father of Hazrat Ibrahim alayhi salam. He was the uncle of Hazrat Ibrahim alayhi salam.
The father of Hazrat Ibrahim alayhi salam, his name is Tariq ibn Nakhur, and he was a believer. Subhanallah. He was a Muslim. The name, of course, we know is Ibrahim, and he had a title, Abu Zaifan. It means possessor of guests, the one who loved guests. Subhanallah. And this is one of the highlighted character of Hazrat Ibrahim alayhi salam, that he was very hospitable. Subhanallah. He loved guests and loved serving them. His family tree is Ibrahim bin Tariq bin Nakhur bin Saru' bin Ra'ba bin Tabi' bin Abir bin Shaleh bin Arfashad bin Sam bin Nuh alayhi salam Subhanallah. bin Malik bin Mutashaleh bin Idris alayhi salam bin Yaro bin Mulhil bin Qaniyan bin Anush bin Sheeth bin Adam alayhi salam. Subhanallah. So that is the Subhanallah. family tree recorded in Tafsir Haqqani. क्या बात है. Hazrat Ibrahim alayhi salam, he was born 1709 years after the flood of Hazrat Nuh alayhi salam, and he was born 2300 years before Hazrat Isa alayhi salam, Subhanallah. in the city called Babil, that is near another city called Kufi, that is mentioned in Tafsir Azizi. And it is mentioned in Khazainul Irfan that Hazrat Ibrahim alayhi salam was born in the area called Amawaz, that was near Sus. Hazrat Ibrahim alayhi salam was very intelligent person. From the childhood, his intelligence was noticed. He used to debate with his people, with his nation, on the issue of Tawheed, the oneness of Almighty Allah Azza wa Jal, till he broke their idols, and then Namrud, who was the king of that time, decided to put Hazrat Ibrahim alayhi salam in the fire. We'll discuss that whole incident in detail, inshallah Azza wa Jal. And then after that incident happened of the fire, putting him into the fire, he then moved towards Syria, Palestine, and he started living in Palestine. Hazrat Ibrahim alayhi salam is well known for sacrificing. Subhanallah. There are four most important things that you can offer sacrifice. One is that your own life, your family, your children, your wealth, and your country, the place where you live. So Hazrat Ibrahim alayhi salam sacrificed. We see that he migrated many times for the sake of saving the religion. He sacrificed his wealth. I mean, he was so much in love with Allah subhanahu wa ta'ala. It is reported that one day he was with his goats, looking after his goats. Two strangers came and they started reading tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. So
सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह. That tasbih which we normally read in Tarawih after 4 rakat. So they read that tasbih. That is the praise of Allah subhanahu wa ta'ala, glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. And he liked that so much, he asked them to read again. Allah. They said, well, first time we read for free, and this time we would take something from you. So he said, what you want to take? They said, give us half the goats. So he said, take that. And they read that tasbih again. Allah. And he enjoyed. Wah, subhanallah. And then after they finished, he said, please read again. Hai. They said, give us the other half. Kya baat. So all the goats he gave them to listen a hamd Allah. of his beloved Allah from those two strange people. And then they finished read, he enjoyed, and then he said, please read again. Allah. They said, well, you don't have anything to give now. Hai. What would you give? He said, don't you need a person to look after these goats? Allah. So take me with, and I will look after your goats. Allahu Now Akbar. these goats belong to you, and you need a servant, so I'll serve and look after, but read that tasbih of my beloved Allah again. Kya baat. Subhanallah. That tells you that how much he was in love with Allah subhanahu wa ta'ala, and how he used to sacrifice his wealth Subhanallah. in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, in the path of Allah azza wa jal. Well, ultimately they said, we are angels, and we were here to test you, and congratulations, you have passed the test. Subhanallah. He took his son, his wife, left them in the jungle. I mean, in Makkah at that time there was no civilization, no city, no village. People were not living there. There was no water. So there was sacrifice. Nobody can do that. And then he got ready to slaughter his son. As far as he is concerned, he slaughtered his son. That is a different thing, that Allah subhanahu wa ta'ala made an alternative arrangement, that a ram came from the Jannat, and Hazrat Ismail alayhi salam was replaced. But as far as he is concerned, he has done it. Allahu Akbar. And then when the hukm, when the order came for circumcision, he was 80 years old at that time. He took a chopper, immediately went and circumcised himself. Khatna. So his sacrifices are beyond mentioning and beyond understanding, that how much this great personality loved Allah subhanahu wa ta'ala, loved his creator. सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह. मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपने शजराए नसब भी जो है वो पूरा मुफ्ती साहब की जो है वो ज़ुबान से सुना. और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद का नाम जो तफासिर में बयान किया गया है वो तारिख है. तारिख बिन नाखूर. मुफ्ती साहब ने एक बात और बड़ी प्यारी जो है वो इरशाद फरमाई, और बहुत से लोगों की आज मिसकंसेप्शन, उम्मीद है ये ख़त्म होने जो है वो जा रही होगी, कि आज़र जो था ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद और बाप नहीं था, बल्कि ये आपका चचा था. आपके वालिद माजिद का नाम तारिख तफासिर में बयान किया गया है, जो कि एक ईमान वाले थे. मुफ्ती साहब ने पूरा शजरा नसब भी जो है वो बयान फरमा दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, और फिर साथ में ये भी बताया कि तूफ़ान नूह से 1709 साल बाद
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ ولادت باسعادت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال قبل جو ہے یہ آپ پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے یہ بھی جو ہے مفتی صاحب نے دو تفاسیر کے حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمایا، اور ہم نے جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک اور جو ہے وہ سیرت بیان کی گئی ہے، آپ کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ انتہائی ذہین تھے، عقل مند تھے، شروع سے ہی اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی طرف جو ہے وہ بلانے والے تھے، اور ان کو اس بات کی جو ہے وہ ترغیب دلانے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایثار کرنے والے تھے۔ اپنا مال حکم ہوا، مال حکم جو ہے وہ ایثار کرنے کا حکم ہوا، مال ایثار کر دیا۔ بڑی پیاری بات بیان کی، دو شخص جو ہے وہ آپ بکریوں کے ریوڑ کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، دو شخص جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کی، جو تسبیح ہم تراویح میں پڑھتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے بیان کی، ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو سنا تو آپ کو بہت سرور ملا، بہت لطف ملا، کیف ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اس کی تحمید بیان ہو رہی ہے۔ آپ نے انہیں کہا کہ ایک مرتبہ پھر سے مجھے یہ سناؤ۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا اب تو ہم سنائیں گے، لیکن ایسے ہی نہیں سنائیں گے، اب آپ کو کچھ جو ہے وہ دینا بھی ہوگا۔ آدھی بکریاں آپ نے جو ہے وہ ان کو پیش کر دیں اور کہا دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ حمد سناؤ۔ پھر اللہ کی جب حمد سنائی، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت، اندازہ کیجیے اس بات کا کہ آپ نے پھر کہا کہ مجھے جو ہے وہ پھر میرے رب کی حمد سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ جو باقی آدھی ہیں یہ بکریاں بھی آپ ہمیں دے دیں تو ہم سنائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ باقی آدھی بکریاں بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد سننے کے لیے پیش کر دیں۔ انہوں نے اللہ کی حمد سنائی، پھر کہا کہ مجھے میرے رب کی پھر سے وہ ہے جو وہ حمد سناؤ۔ انہوں نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب کیا جو ہے وہ آپ ہمیں دیں گے؟ آپ نے کہا یہ بکریاں جو ہے وہ آپ نے لے لی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے تو کسی کی ضرورت پڑے گی، تو میں ان کی جو ہے وہ حفاظت کروں گا، دیکھ بھال کروں گا، مجھے میرے رب کی حمد سناؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ وہ فرشتے تھے جو آئے اور آ کے خوشخبری سنائی کہ آپ کا امتحان ہوا اور اس میں آپ کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جب حکم ہوا، اس پر بھی آپ نے عمل کیا، اور پھر جو ہے وہ جنت میں سے جو ہے وہ ایک مینڈھا جو ہے وہ آیا اور اس کو جو ہے وہ ذبح ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اپنی اولاد کو، اپنی جو ہے وہ گھر والوں کو مکہ شریف کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو وہاں پر بھی چھوڑ دیا۔ الغرض میرے محترم اسلامی بھائیوں، خالق کائنات کا جو جو حکم ملتا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس کو پورا کرتے گئے، اور آپ مہمان نواز بھی بہت تھے، جو بھی آپ کے پاس مہمان آیا کرتا تھا اس کی مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے۔ تو آپ کی مبارک صفات میں سے ہمیں یہ مدنی پھول جو ہے وہ مل گئے کہ مہمان آئے اس کی جو ہے وہ مہمان نوازی بھی کی جائے، اور پھر ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی وہ یہ بھی ہے کہ انسان راضی بر رضا الہی رہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اس کے حکم پر راضی رہنا سیکھے، اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ So what will you like to mention? Actually, just to conclusively clear this confusion that Azar was Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam's father, does not Ibrahim alayhi salam address Azar as father in the glorious Quran? How does one understand this? It is said in Quran Kareem, when Hazrat Ibrahim alayhi salam said to his Ab Azar, in Arabic language, the word Ab is used for father, for uncle, for grandfather, and it has been used at many places in Quran Kareem. So it's a common word. But as far as the word Walid is concerned, that has an exclusive meaning, and that exclusively means father. Okay. The word Ab can mean father, it can mean uncle, it can mean grandfather, and in that sense it has been used at many places in Quran Kareem. Therefore, we believe that his father was Tariq, not Azar. Azar was mushrik, he was idol worshipper,
And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that my light has traveled always from pure bags to pure wombs. Subhanallah. So therefore, any person who comes as a link in that chain has to be pure, and a mushrik is not pure. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran Kareem, innamal mushrikuna najasun. Mushriks are only filth and impurities. So therefore, to keep that in mind, we understand that his father was not Azar, his father was Tariq. सुभान अल्लाह। हाफ साहब ने पूछा कि कुरान करीम में जो है वो लफ्ज़ एक आया है, मुफ्ती साहब ने आयत भी जो है वो कोट कर दी। 7वें पारे के अंदर जो है ये आयत करीमा है, इज़ क़ाला इब्राहीम लि अबीही आज़रा। तो इससे कुछ लोगों को जो है वो इससे मिसकंसेप्शन हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं उनका नाम जो है वो आज़िर है। मुफ्ती साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में बताया कि लफ्ज़ अब जो है, अब अभी ही में लफ्ज़ जो अब है ये सिमिलर है, यानी चचा के लिए ही बोला जाता है और वालिद के लिए भी जो है वो बोला जाता है। लेकिन तफासीर में जैसा कि मेंशन है और फिर हदीस शरीफ भी कोट की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पाक पुश्तों से पाक बतनों के अंदर जो है वो मुंतकिल किया है। तो इसमें कोई मुशरिक जो है वो नहीं है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में। तो इस बात की क्लियरेंस हो गई कि यहाँ लफ्ज़ अब जो है ये चचा के माना में आया है। और मैंने जो है वो मुताला की हम सब देखा पढ़ने को मिली एक हदीस शरीफ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए भी लफ्ज़ अब जो है वो इस्तेमाल किया है। तो अरबी में the use is there. जी, अब का लफ्ज़ जो है वो चचा के लिए भी आता है, बाप के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो मुराद है ये वालिद मुराद नहीं है बल्कि यहाँ चचा जो है वो मुराद है, जो कि आज़र जो था मुशरिक था, बुत परस्त था। तो ये क्लियर हो गया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद नहीं था बल्कि आपके वालिद माजिद का नाम तारिक था जो कि ईमान वाले थे और बिलीवर थे। जी आप And it's truly amazing that Mufti Sahib had mentioned just a few sacrifices that Ibrahim alayhi salam had done. If you look at his intense love of Allah Azza wa Jal, to listen to the hamd and the praises of Allah Azza wa Jal, and what he would sacrifice anything or everything that he had. And we should ask ourselves as believers, as Muslims, as lovers of Allah and His Rasul, as lovers of all Anbiya alayhimus salam, Sahaba Kiram, Awliya Allah, that what kind of sacrifice are we willing to do? That I mean, people don't even pay zakat. That is the order of Almighty Allah Azza wa Jal. If they really love their Creator, their Lord, then, I mean, 2.5% is not your whole wealth that's being asked to be given in His path, and that's a poor due. Allah subhanahu wa ta'ala is carefree. He doesn't need anything from anyone, and He orders you to do that for your own good, for purification of your own wealth, for the growth of your own wealth. So people are not even ready to give 2.5%. They can be multi-millionaires and multi-billionaires, but still they have that type of bond and attachment with the wealth that if a small portion separates, from that empire, they feel they're shaken up. But here, Hazrat Ibrahim alayhi salam, that was all his property. That was all his asset. Just for reading 2 or 3 times tasbih, he gave everything away. So it's unimaginable the love which he possessed for his Creator. His attachment was not there with that materialism. Yes. It was there drowned in the love of Allah Azza wa Jal. We should also, it is said that Islam is the name of sacrifice. We should sacrifice even a little time to attend Islamic programs, ijtima'at, to travel on Madani Qafila. We work our whole lives, we engage in other activities, but to learn our deen, to learn that ulum or that knowledge which is necessary for us to know, how much of time are we sacrificing in order to learn this, as Mufti Sahib said, for our own betterment, for our own safety in dunya, in the qabr and the akhirah. सही।
ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت میں سے ایک پہلو جو ہمیں مل رہا ہے وہ سیکریفائس کا ہے، ایثار کا ہے اور قربانی کا ہے. اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کا حکم ہوا. سارا مال بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ اپنے مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کی محبت میں اپنا سارا مال دے دیا. آج ہم غور کریں کہ ہم پر اگر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو، فرض ہو، تو کیا ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ پیسہ بے شمار ہوگا لیکن 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے ہماری کیا جو ہے وہ صورتحال ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ ہم اندازہ جو ہے وہ لگائیں. اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایثار و قربانی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے کیسے مال کی جو ہے وہ قربانی پیش کر رہے ہیں. پھر خالی مال کی قربانی نہیں ہے، جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وہاں وہاں اپنے سر تسلیم خم کیا، راضی بر رضا الہی رہے. ہم اگر کہیں گے امیر نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے تو راہ خدا میں سفر کرنے کے لیے کیا ہم وقت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں؟ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے کیا ہمارا جو ہے وہ انداز ہوتا ہے؟ تو اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں توجہ کرنی ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر قربانی کے جو ہے جذبہ بیدار کرنا ہے. اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے، راہ خدا میں سفر کریں گے، علم دین سیکھیں گے، ہماری آخرت سنورے گی، ہماری عاقبت جو ہے وہ سنورے گی. سب کیا اور ارشاد فرمائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ فضائل اور مناقب کا بھی ذکر خیر ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام is known as Abu al-Anbiya. سبحان اللہ. He is the father of Prophet alayhi salam. In fact, every prophet who came after him is his progeny. And they are in thousands. Allahu Akbar. Also, every heavenly religion, they follow Hazrat Ibrahim alayhi salam. In fact, all those religions who received the book, for example, Christianity, Judaism, and Islam, they all say that we are on Deen Ibrahimi. So his name, his path, his way is accepted by all religions. They call it Abrahamic faith. Yes, Abrahamic faith. So that is actually Christians, Jews, Muslims, they all claim that. People belong to every religion, they respect Hazrat Ibrahim alayhi salam. So there is no dispute on his personality. Qurbani is remembrance Subhanallah. of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And Hajj is also the remembrance of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Hazrat Ibrahim alayhi salam stood on a stone, and that stone became soft Subhanallah. to give comfort to the blessed feet of Hazrat Ibrahim alayhi salam. So the footprints of Hazrat Ibrahim alayhi salam are there on that stone. Subhanallah. That was his miracle. کیا بات ہے. And it had another special, function. One, that it became comfortable, soft. Secondly, as Hazrat Ibrahim alayhi salam needed to go higher and higher to build the building walls, the stone will also go higher and higher Subhanallah. to take him to the level where he wanted to be. کیا بات ہے. And that stone is called Maqam Ibrahim. And inshallah, if we get chance, we will discuss. انشاءاللہ. And where everyone wants to go and perform namaz around it or nearby it. And so that is also a speciality of Hazrat Ibrahim alayhi salam. In Qiyamah, Hazrat Ibrahim alayhi salam would be the first one to wear libas-e fakhira. That is a dress of pomp and glory. کیا بات ہے. And
thereafter our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. subhanallah. So that's a special virtue of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Once there was drought in the time of Hazrat Ibrahim alayhi salam. He filled up bags and bags with sand, and he sent them to people, and when they opened, bags were full of beautiful, healthy wheat. Subhanallah. And that was a great miracle of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Once kuffar left lions on him to hurt him, or he can be killed by lions. And when the lions came close to him, they started licking his feet. Allah, subhanallah. Kya baat. And it is mentioned in Bahki Sharif, and Imam Bahki reports and many other Muhaddisin report that Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Sarah radiyallahu ta'ala anha, they look after Muslim children in Alam Barzakh. Subhanallah. So when a Muslim child, a Muslim baby dies, he is being looked after by Hazrat Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. So many Muhaddisin like Imam Ahmad have mentioned, and Hazrat Imam Hakim, Bahki, they all have reported this Hadith Mubarakah. So these are some wonderful, specialities and virtues of Hazrat Ibrahim alayhi salam. سبحانallah. آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو تھے وہ آپ ہی کے جو ہے وہ نسل میں سے تھے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں کہ ہر دین کے اندر جو ہے وہ آپ کی تعظیم کی جاتی ہے، اور آپ ہی کی یاد میں جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ آپ نے قربانی پیش کی، تو مسلمان بھی جو ہے وہ اسی یاد میں قربانی پیش کرتے ہیں. حج کے ارکان یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد کو جو ہے وہ تازہ کرتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ بنایا، اس کی طرف قیام اور سجدے جو ہیں وہ ہونے لگے. مقام ابراہیم کہلایا. وہ پتھر جو تھا وہ ایسا تھا کہ وہ جو تھا جب آپ اس پر کھڑے ہوتے تھے تو اگر اوپر جانا چاہتے تھے تو وہ پتھر آپ کو اوپر لے جاتا تھا، نیچے آنا چاہتے تھے تو نیچے لے کر آتا تھا، پھر وہ نرم ہو گیا. آپ کے مبارک پاؤں جو ہے وہ اس پتھر میں جو ہے وہ ثبت ہو گئے. آج بھی ان کے نقش جو ہیں وہ موجود ہیں. خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مبارک مقام کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے نزدیک جو ہے وہ نماز پڑھنے کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور مبارک جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک دفعہ جو ہے وہ قحط پڑ گیا. سرخ ریت آپ نے بوریوں کے اندر بھروا کر منگوائی. جب اس کو کھولا گیا تو وہ بہت ہی صحت افزا جو تھی وہ گندم جو تھی اس میں تبدیل ہو چکی تھی. تو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا. اور بہت سی احادیث کی کتب میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، عالم برزخ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پرورش بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب تھے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابھی مفتی صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ اور مدنی پھول اس بارے میں سنتے ہیں کہ کن کن کاموں کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ کی اولیات میں کون کون سی چیزیں جہاں وہ شامل ہیں؟ First is circumcision. Hazrat Ibrahim alayhi salam did circumcision of himself and his aulad, his children. The Anbiya before him, they were born circumcised. So there was no need for anyone to do circumcision. And our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam was also born circumcised. So the beginning of circumcision is done by Hazrat Ibrahim alayhi salam.
Hazrat Ibrahim alayhi salam is the first person whose hair turned grey. Everyone before him, people lived before him, they never had this issue with them. So the color of hair would not change. So he is awwal in that as well, that his hair turned grey. And Hazrat Ibrahim alayhi salam is the first one who trimmed moustache and clipped nails and removed the hair under navel, puberty hair under navel and under arms. So these are specialities of and first of the things which Hazrat Ibrahim alayhi salam have done. He is the first one to wear a sewn tent, which is pajama. The custom of pajama was not there before. Allah, Allah. He is the first one. Subhanallah. He is the first one to dye his hair, to put khizab. Of course, the permitted khizab, whichever color was permitted in Sharia, so he used that. He is the first one to make mimbar in the masjid, in the place of worship, and give khutbah. He is the first one to take asa in his hand. Allah, Allah. That's a stick. He is the first one to make jihad in the path of Allah Azza wa Jal. When disbelievers from Rome, they kidnapped his nephew Hazrat Lut alayhi salam. So he went and fought with them, he made jihad, and his nephew Hazrat Lut alayhi salam got released. He is the first one to set high standards of hospitality. He would never have breakfast until or unless he has a guest with him. Sometimes he would walk up to 4 miles to look for a guest, this way, that way, Allah, Allah. if he can find Abu someone. Dayfan. Subhanallah. And he would try and invent new dishes Allah, Allah. to entertain the guests. Subhanallah. So it is said that he is the first one to invent puratha or sheermal, as we say. There's a lot of oil in it, in the roti. So that is, in our terminology, we call it puratha or sheermal. So this was invented by Hazrat Ibrahim alayhi salam. Allah, Allah. So because people have more tendency towards this type of food to eat, so he wanted people to have enough food and they must enjoy the food. So he discovered, few things. Our Anbiya alayhim assalam also teach us hospitality tips as well. Yes, and to prepare things that people would like to eat and it would taste them good. That's important. He is the first one to make mu'aniqa, that is to embrace. Before, people used to do sajda tahiyyat. When they used to meet each other, this one will make sajda to this one and that one will make sajda to this one. Not embracing, not hugging. So Hazrat Ibrahim alayhi salam introduced that embracing. And he is the one who was given most wealth and most slaves. So he is the first man. But his way was, as the wealth comes, he spends in the path of Allah. Subhanallah. And he is the first one to make sureed. And that is to add pieces of bread or roti in the juice of the curry or in the gravy and then eat that. So that's a sureed.
So he's the first one to discover that type of dish or that type of food. So these are few of the awwaliyat, or the first things or inventions of Hazrat Ibrahim alayhi salam. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ہی اپنا اور اپنی اولاد کا ختنہ کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختنہ شدہ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. آپ سب سے پہلے آپ ہی کے بال مبارک جو تھے ان کا رنگ تبدیل ہوا. گرے مفتی صاحب سفید رنگ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالوں کا. سب سے پہلے اس سے پہلے کسی کے بالوں کا رنگ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناخن اور مونچھ جو ہے وہ مونچھیں کٹوائیں اور زیر ناف کے بال دودھ کرنے کو رواج دیا. یہ باتیں آپ کے دین میں فرض تھیں اور ہمارے دین میں یہ باتیں سنت ہیں. آپ نے ہی سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ پہنا. اللہ اکبر. آگے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ہی سب سے پہلے ممبر بنایا اور اس پر خطبہ دیا. اپنے ہاتھ میں عصا لیا اور سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا. جب رومی کافر آپ کے بھتیجے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ اغوا کر کے جو ہے وہ لے گئے تو ان کو بازیاب کروانے کے لیے جہاد آپ نے کیا اور انہیں چھڑایا. مہمان نوازی آپ کا جو ہے وہ ترائے امتیاز تھا. کبھی ناشتہ نہیں کرتے تھے. 4 کوس دور تک مہمان جو ہے وہ ان کو دیکھا کرتے تھے, تلاش کیا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے شیر مال اور پراٹھے پکوا کر مہمانوں کو کھلائے. تو یہ آپ کا ایک مبارک طریقہ تھا کہ مہمانوں کی خیر خواہی, جو کھانے ان کو اچھے لگیں وہ بنا کر کے جو ہے وہ ان کی خیر خواہی کیا کرتے تھے. تو شیر مال اور پراٹھے پکوا کر مہمانوں کو کھلائے سب سے پہلے آپ نے. اور آپ نے ہی سب سے پہلے معانقہ کیا, گلے ملنا جو ہے یہ آپ نے سب سے پہلے شروع کیا. تو اس سے پہلے سجدہ تحیت ہوا کرتا تھا, جسے سجدہ تعظیمی بھی کہتے ہیں. ایک بندہ دوسرے کو سجدہ کر رہا ہے, وہ اس کو کر رہا ہے. لیکن آپ کا مبارک دور جب آیا تو پھر آپ نے معانقہ جو ہے وہ سب سے پہلے کیا. آپ کو بہت ہی مال اور خدام دیے گئے. یہاں مفتی صاحب نے مدنی پھول یہ بھی ارشاد فرمایا, مال اللہ نے دیا, بہت مال دیا, لیکن وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سیکریفائز کیا, اس کو جو ہے وہ قربان کیا. اور آپ علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے سریر پکایا. روٹی جو ہے وہ شوربے کے اندر ڈبوتے ہیں, اس کو جو ہے وہ سریر کہتے ہیں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سریر کا کھانا ثابت ہے. شمائل ترمذی کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال یہ کچھ ایسے جو ہے وہ معاملات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی ابتدا کی. Once kuffar left lions on him to hurt him, or he can be killed by lions. And when the lions came close to him, they started licking his feet. Anbiya alayhimus salam are taught by Almighty Allah Azza wa Jalla. اللہ اللہ سبحان اللہ. So they're not illiterate people. جو جہالا کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, جب ان کو سمجھایا جائے اور جب پھر وہ لاجواب ہو جائیں پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ ہٹ دھرمی پر اتر آتے ہیں, دھنگے فساد پر اتر آتے ہیں. اگر تم طاقتور انسان بننا چاہتے ہو, سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو, بھروسہ کرو.